آج ہمارے سامنے نیپولین ہل کی مشہور کتاب تھنک اینڈ گرو رچ کے کچھ اہم اقتباسات ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے کہا جاتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلیں، اور اس کی بنیاد اینڈریو کارنیگی جیسے آپ کہہ لیں بڑے صنعتی لوگوں کے تجربات پر ہے۔ بالکل، کارنیگی نے ہی ہل کو چیلنج دیا تھا کہ وہ کامیابی کا ایک ایسا فلسفہ، ایک طریقہ مرتب کریں جو کوئی بھی عام آدمی بھی استعمال کر سکے۔ اچھا۔ اور ہل صاحب نے اس کام میں تقریباً 2 دہائیاں لگائیں۔ 500 سے زیادہ کامیاب امریکیوں، جن میں فورڈ، ایڈیسن، راک فیلر جیسے بڑے نام شامل تھے، ان کی زندگیوں کا نچوڑ نکالا۔ اور دعویٰ یہ تھا کہ کتاب میں ایک خفیہ فارمولہ ہے، ایک آپ کہہ لیں ذہنی نقشہ ہے جو دولت اور کامیابی تک لے جاتا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہے کہ اس نقشے کے اہم حصوں کو سمجھیں، دیکھیں کہ یہ اصول ہیں کیا، اور کیا واقعی یہ ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی ستون جس پر ہل نے پوری عمارت کھڑی کی ہے، وہ ہے خواہش، ڈیزائر۔ اور یہ صرف ایسی ہلکی پلکی چاہت نہیں ہے۔ ہل کے مطابق تو یہ ایک شدید، ایک جلتی ہوئی، تقریباً جنونی قسم کی خواہش ہونی چاہیے، ایک ایسا مقصد جو آپ کے ذہن پر آپ کہیں کہ ہر وقت حاوی رہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل درست۔ ہل کا نقطہ نظر یہی تھا کہ کامیابی کا آغاز ہی ایک ایسی شدید خواہش سے ہوتا ہے جو آپ کو ہر رکاوٹ، ہر مشکل عبور کرنے پر مجبور کر دے۔ اس کی سب سے آپ کہیں کلاسک مثال ایڈون سی بارنس کی ہے۔ او ہاں، وہ کہانی۔ جی، ایک نوجوان جس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ ایڈیسن سے کوئی جان پہچان، مگر اس کے دل میں ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننے کی آگ جل رہی تھی۔ وہ واقعی بڑی متاثر کن کہانی ہے۔ مال گاڑی میں چھپ کے سفر کرنا، پھر ایڈیسن کے دفتر میں جا کھڑا ہونا۔ ایڈیسن نے خود بھی کہا کہ بارنس شلیے سے تو آوارہ گرد لگتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اور وہی عزم تھا۔ ایڈیسن نے اسے موقع تو دیا، اگرچہ بہت نچلی سطح پر، لیکن بارنس نے ہمت نہیں ہاری، وہ بس موقع کی تلاش میں لگا رہا۔ جی، اور آخرکار تقریباً 5 سال بعد جب ایڈیسن نے ایک نئی ڈکٹیشن مشین بنائی تو بارنس وہ واحد شخص تھا جس نے اسے بیچنے کا منصوبہ پیش کیا، اور وہ کامیاب ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی خواہش، اس کا مقصد اٹل تھا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تو یہ صرف خواہش نہیں، بلکہ اس خواہش کے ساتھ ایک آپ کہیں پکا ارادہ اور موقع پر نظر رکھنا بھی شامل ہے۔ اچھا، ایک اور کہانی جو فوراً ذہن میں آتی ہے وہ آیو ڈاربی کی ہے۔ ہاں، وہ 3 فٹ سونے والی مشہور کہانی، وہ شخص جو سونے کی کانکنی میں لاکھوں ڈالر کے خزانے سے صرف 3 فٹ پہلے ہمت ہار بیٹھا۔ اوہ! اس نے اپنی ساری مشینری وہ اونے پونے داموں بیچ دی، اور جو نیا مالک تھا اس نے بس 3 فٹ اور کھودا اور وہ فوراً کروڑ پتی بن گیا۔ یہ تو بہت ہی تکلیف دہ بات رہی ہوگی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ڈاربی نے اس ناکامی سے سیکھا۔ اس نے یہ سبق اپنی آئندہ زندگی میں وہ جو انشورنس بیچنے کا کام تھا اس میں استعمال کیا۔ بالکل، اس نے یہ سیکھا کہ نہیں کا مطلب ہمیشہ نہیں ہوتا، اور یہ کہ اکثر کامیابی بالکل قریب ہوتی ہے جب ہم ہمت ہارنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہل اسے اسٹکیبلٹی کہتے ہیں، یعنی ثابت قدمی، چپکے رہنا، اور اسی ثابت قدمی نے ڈاربی کو سالانہ $1 ملین سے زیادہ کی انشورنس بیچنے والا بنا دیا۔ اچھا۔ ہل اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ بعض اوقات کامیابی کے لیے اپنے تمام متبادل راستے بند کرنے پڑتے ہیں، برن دا برجز، تاکہ آپ کے پاس آگے بڑھنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ رہے۔ تو خواہش کی شدت اور ثابت قدمی یہ تو ہو گئی، لیکن ہل کہتے ہیں کہ صرف خواہش کافی نہیں، اس کے ساتھ ایک اور چیز لازمی ہے: ایمان، فیتھ، یہ یقین کہ آپ اپنی خواہش کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ یقین کیسے پیدا کیا جائے، خاص طور پر جب حالات آپ دیکھیں مخالف ہوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہل کا جواب ہے آٹو سجیشن یا خود تلقین۔ یہ صرف مثبت سوچنا نہیں ہے، بلکہ اپنے لاشعوری ذہن یعنی سب کانشس مائنڈ کو مسلسل اپنی خواہش اور اس پر یقین کی تلقین کرنا ہے۔ تلقین؟ جی، اور یہ تلقین صرف الفاظ دہرانا نہیں، بلکہ اس میں گہرے جذبات اور مکمل یقین کو شامل کرنا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو ایک طرح سے پروگرام کرنا، جیسے کمپیوٹر کو کرتے ہیں۔ ایک طرح سے، ہاں، کہہ سکتے ہیں۔
ہل نے باقاعدہ ایک سیلف کانفیڈنس فارمولا بھی دیا ہے جسے روزانہ بلند آواز میں دہرانے کا مشورہ دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ مثبت بیانات آہستہ آہستہ آپ کے لاشعوری ذہن کا حصہ بن جائیں، آپ کے خوف اور شکوک کو ختم کریں اور آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ اور اس میں دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ لاشعور ہل کے مطابق اچھے برے میں تمیز نہیں کرتا، وہ بس وہی قبول کرتا ہے جو اسے بار بار اور جذبات کے ساتھ پیش کیا جائے۔ بالکل، ہل کا ماننا تھا کہ لاشعور ایک زرخیز زمین کی طرح ہے، آپ اس میں کامیابی کے بیج بوئیں گے تو کامیابی ہوگے گی، ناکامی اور خوف کے بوئیں گے تو وہی فصل کاٹیں گے۔ اسی لیے منفی خیالات سے بچنا اور مثبت تلقین پر زور دینا اتنا اہم ہے۔ ہل نے اس کی کوئی ذاتی مثال بھی دی ہے اپنی زندگی سے؟ ہاں، انہوں نے اپنے بیٹی کی کہانی بیان کی جو پیدائشی طور پر بغیر کانوں کے پیدا ہوا تھا، یعنی مکمل طور پر بہرا تھا۔ ڈاکٹروں نے تو اسے لا علاج قرار دے دیا تھا، لیکن ہل نے شدید خواہش اور ایمان کا استعمال کیا۔ انہوں نے خود کو اور اپنے بیٹے کو مسلسل یہ تلقین کی کہ یہ کمی ایک عظیم اثاثہ بنے گی۔ وہ بیٹے کے ذہن میں سننے کی شدید خواہش پیدا کرتے رہے۔ یعنی انہوں نے ہار نہیں مانی؟ بالکل نہیں۔ بالآخر برسوں بعد ایک نئے ہیئرنگ ایڈ کی مدد سے لڑکے نے نہ صرف سننا شروع کیا بلکہ وہ اپنی اس حالت کو استعمال کرتے ہوئے ہزاروں دوسرے بہرے لوگوں کے لیے امید کا ذریعہ بھی بنا۔ ہل کے لیے یہ ایمان اور خواہش کی طاقت کا زندہ ثبوت تھا۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی کہانی ہے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ ہل تعلیم کے بارے میں جو روایتی نظریات ہیں ان کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف ڈگریوں کا انبار کامیابی کی ضمانت نہیں۔ جی ہاں، ان کا نقطہ یہ ہے کہ تعلیم یافتہ شخص وہ نہیں جس کا دماغ بس حقائق اور اعداد و شمار سے بھرا پڑا ہو، بلکہ وہ ہے جس نے اپنے ذہن کو اس طرح تربیت دی ہو کہ وہ جو چاہے وہ حاصل کر سکے۔ اچھا، علم بذات خود طاقت نہیں ہے جب تک اسے منظم منصوبوں کے ذریعے عملی جامہ نہ پہنایا جائے۔ تو پھر کس قسم کا علم اہم ہے، عمومی علم یا کچھ اور؟ ہن اسپیشلائز نالج یعنی خصوصی علم پر زور دیتے ہیں، وہ علم جو کسی خاص مقصد یا پیشے کے لیے حاصل کیا جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ سارا علم آپ کے پاس ذاتی طور پر موجود ہو۔ اچھا، تو پھر کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر علم کہاں سے حاصل کرنا ہے، لائبریریوں سے، کورسز سے یا ماہرین سے رابطہ کر کے۔ ہنری فورڈ کی مثال بہت مشہور ہے، جب ان پر مقدمے کے دوران جاہل ہونے کا الزام لگا تھا۔ ہاں، وہ قصہ سنا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں خود سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے دفتر میں بس ایک بٹن دبا کر کسی بھی سوال کا جواب دینے والے ماہر کو بلا سکتے ہیں۔ بالکل، اہم بات علم کو حاصل کرنا، اسے منظم کرنا اور پھر اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا ہے۔ عمومی تعلیم اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن دولت کمانے کے لیے کسی مخصوص شعبے کا گہرا علم اور اسے استعمال کرنے کی صلاحیت زیادہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے، علم کے بعد ہل تخیل یعنی امیجنیشن کی بات کرتے ہیں، اسے وہ ذہن کی ورکشاپ کرتے ہیں۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہل کے مطابق تخیل وہ جگہ ہے جہاں ہماری خواہشات اور منصوبوں کو شکل دی جاتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی ایجاد، کوئی نیا کاروبار، کوئی بڑی کامیابی ممکن ہی نہیں۔ وہ دو قسم کے تخیل کی بات کرتے ہیں، سنتھیٹک امیجنیشن اور کریٹو امیجنیشن۔ ان میں کیا فرق ہے، سنتھیٹک اور کریٹو؟ سنتھیٹک امیجنیشن جو ہے وہ موجودہ خیالات، تصورات اور منصوبوں کو نئے انداز میں ترتیب دیتی ہے۔ زیادہ تر ایجادات، میرا مطلب ہے، اسی سے ہوتی ہیں۔ کریٹو امیجنیشن زیادہ نایاب ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ لاشعور اور کائناتی ذہانت، انفینٹ انٹیلیجنس سے براہ راست رابطہ قائم کرتی ہے۔ اچھا، جس سے بالکل نئے اصلی خیالات، الہام یا ہنچز پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چھٹی حس کے قریب ہے۔ کیا اس کی کوئی مثالیں ہیں کتاب میں؟ ہاں بالکل، کوکا کولا کی کہانی۔ آسا کینڈلر نے ایک فارماسسٹ سے صرف $500 میں ایک فارمولا خریدا۔ یہ ایک خیال تھا۔ صرف $500 میں؟ جی، انہوں نے اس میں کچھ تبدیلی کی، یہ ہوئی سنتھیٹک امیجنیشن، اور پھر اسے ایک عالمی بزنس ایمپائر میں بدل دیا، منظم منصوبہ بندی کے ساتھ۔ واہ! اسی طرح ڈاکٹر فرینک گنسول کے ایک خطبے، میں کیا کرتا اگر میرے پاس $1 ملین ہوتے،
نے فلپ آرمر کو اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے فوراً وہ رقم عطیہ کر دی، صرف ایک خیال کی طاقت کی وجہ سے۔ تو خواہش، ایمان، علم اور تخیل، یہ سب مل کے منصوبے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ہل کہتے ہیں کہ اکیلے کام کرنا اکثر کافی نہیں ہوتا، یہاں ماسٹر مائنڈ کا تصور آتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ماسٹر مائنڈ ہل کے فلسفے کا ایک بہت ہی اہم کلیدی جز ہے۔ یہ دو یا زیادہ لوگوں کا اتحاد ہے جو ایک مشترکہ واضح مقصد کے حصول کے لیے ہم آہنگی یعنی ہارمنی کے ساتھ اپنی ذہنی اور عملی قوتوں کو یکجا کرتے ہیں۔ ہم آہنگی؟ جی، ہل کا ماننا تھا کہ جب دو ذہن ہم آہنگی سے ملتے ہیں تو ایک تیسری نادیدہ قوت پیدا ہوتی ہے جو انفرادی ذہانت سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ یعنی دوسروں کے علم، ان کے تجربے اور وسائل سے فائدہ اٹھانا، سینرجی جسے کہتے ہیں؟ بالکل، آپ کہہ سکتی ہیں۔ اینڈرو کارنیگی نے اپنی بے پناہ کامیابی کا سہرا اپنے 50 سے زائد افراد پر مشتمل ماسٹر مائنڈ گروپ کو دیا۔ یہ سب لوگ سٹیل بنانے اور بیچنے کے مشترکہ مقصد کے لیے کام کرتے تھے۔ 50 لوگ؟ جی، اسی طرح ہنری فورڈ نے تھامس ایڈیسن، ہاروی فائرسٹون، جان باروز جیسے ذہین لوگوں سے دوستی کر کے ان کی ذہنی توانائی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اہم چیز ہم آہنگی اور مشترکہ مقصد ہے۔ یہ ہم آہنگی کا پہلو واقعی اہم لگتا ہے، یعنی صرف لوگوں کا اکٹھا ہو جانا کافی نہیں، ان کے درمیان تعاون اور ایک مثبت تعلق ہونا ضروری ہے۔ یقیناً، کتاب ذاتی خدمات بیچنے یعنی مارکیٹنگ پرسنل سروسز پر بھی تفصیل سے بات کرتی ہے۔ اس میں لیڈرشپ کی خصوصیات بتائی گئی ہیں، جیسے ہمت، خود پر قابو، انصاف پسندی، فیصلوں میں قطعیت، منصوبہ بندی، اضافی کام کرنے کی عادت، خوشگوار شخصیت، ہمدردی وغیرہ۔ اور QQS فارمولا بھی دیا گیا ہے، کوالٹی، کوانٹٹی اینڈ اسپرٹ آف کوآپریشن، یعنی آپ جو کام کرتے ہیں اس کا معیار بلند ہو، مقدار کافی ہو اور آپ میں تعاون کا جذبہ ہو۔ یہ سب بہت منظم لگتا ہے، لیکن منصوبے بنانے کے بعد ایک اور بہت اہم قدم آتا ہے، فیصلہ کرنا، ڈیسیژن۔ ہل اسے بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہاں، ہل کے نزدیک فیصلہ نہ کرنا یعنی انڈیسیژن ناکامی کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ اچھا؟ جی، یہ شک پیدا کرتا ہے۔ شک پھر خوف کو جنم دیتا ہے اور یہ دونوں مل کر انسان کو بالکل مفلوج کر دیتے ہیں۔ کامیاب لوگ تیزی سے فیصلے کرتے ہیں اور اگر انہیں بدلنا پڑے تو بہت سوچ سمجھ کر آہستہ آہستہ بدلتے ہیں۔ ناکام لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں، آہستہ فیصلے کرتے ہیں اور انہیں جلدی جلدی بدلتے رہتے ہیں۔ ہاں، ہنری فورڈ کی وہ V8 انجن والی کہانی پھر سے یاد آ رہی ہے۔ جب تمام انجینئرز نے کہہ دیا کہ یہ ناممکن ہے، فورڈ نے اٹل فیصلہ کیا کہ یہ بنے گا، اور آخرکار وہ بن گیا۔ بالکل، وہ کہانی فیصلہ سازی کی طاقت کو بہترین طریقے سے ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح امریکی انقلاب کے وہ 56 دستخط کندگان کی مثال ہے۔ انہوں نے آزادی کے اعلان پر دستخط کرنے کا فیصلہ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ اور فیصلے کے بعد آتی ہے ثابت قدمی، پرزسٹنس، کیونکہ راستے میں مشکلات تو آنی ہی آنی ہیں۔ ثابت قدمی شاید سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ یہ قوت ارادی اور خواہش کا ملاپ ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو آپ کو عارضی شکستوں کے باوجود اپنے مقصد پر ڈٹے رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ ڈاربی کی کہانی، وہ 3 فٹ سونے والی، ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمت نہیں ہارنی۔ کتاب میں اور بھی مثالیں ہیں، فینی ہرسٹ، کیٹ اسمتھ جیسے لوگ جنہوں نے بار بار مسترد ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور آخرکار کامیاب ہوئے۔ بالکل، ہیل کہتے ہیں کہ ثابت قدمی کوئی پیدائشی صفت نہیں ہے، اسے پیدا کیا جا سکتا ہے، اسے بنایا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ اس کے لیے مقصد کا واضح ہونا، شدید خواہش، خود انحصاری، منظم منصوبے، درست علم، ماسٹر مائنڈ کا تعاون، قوت ارادی اور سب سے بڑھ کر عادت ڈالنا ضروری ہے۔ یہ بالکل پٹھوں کی طرح ہے، جتنا استعمال کریں گے اتنی مضبوط ہوگی۔ اچھا، اب ہم کتاب کے ایک ایسے حصے کی طرف آتے ہیں جو اکثر متنازع سمجھا جاتا ہے، جنسی توانائی کی تبدیلی، یعنی سیکس ٹرانسمیوٹیشن۔ ہل کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں، ہیل کا موقف تھا کہ جنسی خواہش انسان کی سب سے طاقتور توانائیوں اور جذبات میں سے ایک ہے۔
یہ ایک زبردست محرک ہے۔ ان کا نظریہ تھا کہ اگر اس توانائی کو صرف جسمانی اظہار تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اسے شعوری طور پر تخلیقی مقاصد جیسے آرٹ، ادب، کاروبار یا دولت کمانے کی طرف موڑ دیا جائے، یعنی ٹرانسمیوٹ کیا جائے، تو یہ غیر معمولی کامیابیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ ایک دلچسپ دعویٰ ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر کامیاب لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے؟ ان کا مشاہدہ یہ تھا کہ تاریخ کے عظیم لیڈروں اور کامیاب ترین افراد میں عموماً جنسی توانائی کی سطح بلند ہوتی ہے اور وہ اسے قابو میں رکھ کر تعمیری کاموں میں استعمال کرنے کا فن جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اکثر عظیم مردوں کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا اثر، محبت، رومانس ضرور کار فرما ہوتا ہے، جو اس توانائی کو مزید مہمیز دیتا ہے۔ اور عمر کے ساتھ اس کا کیا تعلق بتایا ہے؟ ہل کا خیال تھا کہ 40-50 سال کی عمر کے بعد لوگ اکثر زیادہ کامیاب اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اس توانائی کو ضائع کرنے کے بجائے اسے زیادہ دانشمندی سے، زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ جب محبت اور رومانس کا جذبہ جنسی خواہش کے ساتھ ملتا ہے تو یہ زیادہ متوازن اور پائیدار تخلیقی قوت پیدا کرتا ہے، جو ان کے مطابق جینیس کو جنم دے سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک منفرد زاویہ ہے۔ اچھا، اب ہم ذہن کے اندرونی نظام کی طرف چلتے ہیں، لاشعوری ذہن، دماغ اور چھٹی حس۔ ہل لاشعوری ذہن یعنی سب کانشیس مائنڈ کو ایک ایسے فائلنگ کیبنٹ سے تشبیہ دیتے ہیں جہاں ہمارے تمام خیالات، تجربات اور حسی تاثرات محفوظ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ شعوری ذہن اور کائناتی ذہانت کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ ہم آٹو سجیشن کے ذریعے مضبوط خیالات اور ایمان کو اس میں داخل کر کے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دماغ کا کیا کردار ہے اس میں؟ دماغ کو ایک براڈ کاسٹنگ اور ریسیونگ اسٹیشن سمجھا گیا ہے۔ لاشعور بھیجنے والا اسٹیشن ہے جو ہمارے خیالات کی توانائی نشر کرتا ہے۔ تخلیقی تخیل وصول کرنے والا سیٹ ہے جو کائنات یا دوسرے ذہنوں سے خیالات وصول کرتا ہے، اور آٹو سجیشن وہ سوئچ ہے جس سے ہم اس پورے نظام کو چلاتے ہیں یا کنٹرول کرتے ہیں۔ اور چھٹی حس، سکستھ سینس، یہ تو بہت پراسرار سی لگتے ہے۔ چھٹی حس، جسے ہل تخلیقی تخیل بھی کہتے ہیں، ان کے مطابق کامیابی کے فلسفے کا آپ کہہ لیں عروج ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جس سے انسان کائناتی ذہانت سے براہ راست رابطہ قائم کر سکتا ہے اور اسے عام منطق سے بالاتر علم، الہام یا ہنچز حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف پہلے بیان کردہ تمام اصولوں پر مکمل عبور حاصل کرنے کے بعد ہی فعال ہوتی ہے، یہ خود بخود نہیں آتی۔ ہل نے اپنے نادیدہ مشیروں، انویزیبل کاؤنسلرز کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیا یہ اسی چھٹی حس کی مثال تھی؟ ہاں، یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ ہل نے بتایا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنی خیالی کیبنٹ کے اجلاس منعقد کرتے تھے، جس میں وہ تاریخ کی عظیم شخصیات لنکن، نیپولین، ایڈیسن وغیرہ کو بلاتے اور ان سے مشورہ لیتے۔ خیالی اجلاس؟ جی، خیالی۔ اگرچہ وہ اسے مکمل طور پر ایک ذہنی مشق سمجھتے تھے، لیکن یہ تجربات ان کے لیے اتنے حقیقی ہو گئے کہ انہیں ان سے قیمتی بصیرت اور خیالات ملنے لگے۔ یہ چھٹے حس کے فعال ہونے کی ایک مثال ہو سکتی ہے۔ یہ سب ذہنی قوتیں حاصل کرنے کے بعد بھی ہل کہتے ہیں کہ کچھ رکاوٹیں پھر بھی باقی رہتی ہیں، یعنی خوف۔ بالکل۔ ہل نے 6 بنیادی خوفوں کی نشاندہی کی جو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں: غربت کا خوف، تنقید کا خوف، بیماری کا خوف، محبت کھونے کا خوف، بڑھاپے کا خوف اور موت کا خوف۔ ان کے مطابق یہ تمام خوف بنیادی طور پر صرف ذہنی حالتیں ہیں جن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ نقصان دہ کون سا ہے؟ ہر غربت اور تنقید کے خوف کو سب سے زیادہ مفلوج کرنے والا سمجھتے ہیں۔ غربت کا خوف انسان کی خود اعتمادی، اس کی قوت فیصلہ اور پہل کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اور تنقید کا خوف اسے دوسروں کی رائے کا غلام بنا دیتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جی ہی نہیں پاتا۔ کتاب میں ان خوفوں کی بہت سی علامات بھی بیان کی گئی ہیں، جیسے بے حسی، شک، پریشانی، ٹال مٹول، کمتر احساس، پہل نہ کرنا وغیرہ۔ تو ان پر قابو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہل نے کوئی حل بتایا ہے؟ بنیادی حل پھر وہی ہے: فیصلہ کرنا، ڈیسیژن، موت کی حقیقت کو قبول کرنے کا فیصلہ، دستیاب وسائل میں مطمئن رہنے کا فیصلہ، یہ غربت کے خوف کے لیے۔
تنقید کی پرواہ نہ کرنے کا فیصلہ، بڑھاپے کو حکمت اور تجربے کا دور سمجھنے کا فیصلہ، بیماری کی علامات کو زیادہ اہمیت نہ دینے کا فیصلہ، محبت نہ ملنے پر بھی جینے کا فیصلہ۔ یعنی ذہن کو کنٹرول کرنا۔ جی بالکل۔ حل زور دیتے ہیں کہ پریشانی بھی ایک ذہنی حالت ہے جسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ فیصلہ کریں کہ زندگی کی کوئی چیز اتنی قیمتی نہیں کہ اس کے لیے پریشان ہوا جائے، اور آپ پریشانی سے آزاد ہو جائیں گے۔ کتاب امریکی سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم کی بھی بات کرتی ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے کامیابی کے اس فلسفے سے؟ حل امریکی نظام کو مواقع کی سرزمین قرار دیتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ کیپٹل صرف پیسہ نہیں بلکہ منظم اور ذہین افراد کے گروہ ہیں جو پیسے کو عوام کی بھلائی اور اپنے منافع کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ نظام سائنسدانوں، ماہرین تعلیم، موجدوں وغیرہ پر مشتمل ہے جو تہذیب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یعنی امریکہ میں جو آزادیاں دستیاب ہیں، سوچ کی، کاروبار کی، ملکیت کی وغیرہ، وہ اس منظم سرمایہ کی وجہ سے ہیں، اور یہی چیز مواقع پیدا کرتی ہے۔ حل کا یہی ماننا تھا، تاہم وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ نظام بغیر محنت کے کچھ نہیں دیتا۔ دولت کمانے کا واحد قابل اعتماد طریقہ مفید خدمت یعنی یوزفل سروس فراہم کرنا ہے۔ اچھا۔ معیشت کا قانون دیے بغیر لینا پسند نہیں کرتا۔ آپ جتنی زیادہ اور بہتر خدمت فراہم کریں گے اتنا ہی زیادہ معاوضہ حاصل کریں گے۔ اور آخر میں ایک بنیادی پیغام جس پر میرا خیال ہے پوری کتاب بار بار زور دیتی ہے، وہ ہے اپنے خیالات پر کنٹرول۔ یہ شاید سب سے اہم نقطہ ہے۔ ہل کہتے ہیں کہ انسان کو کائنات میں صرف ایک چیز پر مکمل اختیار حاصل ہے، اور وہ ہیں اس کے اپنے خیالات۔ یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی تقدیر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ذہن کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ کچھ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ کیسے کنٹرول کریں؟ اپنے ذہن کو ایک واضح مقصد، ایک متعین منصوبے میں مصروف رکھیں، اسے مثبت خیالات سے بھریں، منفی اثرات اور منفی سوچ رکھنے والے لوگوں سے حتی الامکان بچیں، کیونکہ منفی خیالات بھی اتنی ہی آسانی سے حقیقت بن سکتے ہیں جتنی آسانی سے مثبت خیالات۔ اپنے ذہن کی حفاظت ایسے کریں جیسے آپ اپنی سب سے قیمتی دولت کی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم تھنک اینڈ گرو رچ کے ان اقتباسات کا نچوڑ نکالیں تو کلیدی پیغام کیا بنتا ہے؟ پہلا، کامیابی ایک شدید جلتی ہوئی خواہش سے شروع ہوتی ہے جسے اٹل ایمان کی حمایت حاصل ہو۔ دوسرا، اس خواہش کو حقیقت بنانے کے لیے منظم منصوبہ بندی، خصوصی علم اور تخیل کی ضرورت ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا، اکیلے چلنے کے بجائے ماسٹر مائنڈ یعنی ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور چوتھا، فیصلہ سازی میں تیزی اور پھر اس پر ثابت قدم رہنا لازمی ہے۔ پانچواں، اپنے ذہن پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا، خاص طور پر وہ جو 6 بنیادی خوف ہیں ان پر قابو پانا انتہائی اہم ہے۔ جی ہاں۔ اور چھٹا، یہ سمجھنا کہ خیالات جو ہیں وہ مادی حقیقت بننے کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے انہیں مثبت رکھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ کتاب یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ مواقع موجود ہیں، خاص طور پر ایک آزاد معاشرے میں، لیکن انہیں حاصل کرنے کے لیے ان اصولوں پر عمل کرنا اور مفید خدمت فراہم کرنا ضروری ہے۔ اور آخر میں ہیل ہمیں غور کرنے کے لیے ایک بہت ہی آپ کہیں چبھتا ہوا سوال چھوڑتے ہیں، ان تمام اگر یعنی ifs کی صورت میں جو لوگ اپنی ناکامیوں کے جواز میں پیش کرتے ہیں۔ ہاں، وہ لمبی فہرست ہے کتاب میں۔ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا، اگر مجھے اچھی تعلیم ملی ہوتی، اگر حالات مختلف ہوتے، اگر میرا باس مجھے سمجھتا، اگر لوگ اتنے منفی نہ ہوتے، اور بہت کچھ۔ اور اس فہرست کا سب سے طاقتور اگر شاید یہ ہے جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، اگر مجھ میں ہمت ہوتی کہ میں خود کو ویسا دیکھ سکوں جیسا میں واقعی ہوں، تو میں جان پاتا کہ مجھ میں کیا خرابی ہے، اسے ٹھیک کرتا، اور پھر شاید مجھے کامیابی کا موقع مل جاتا۔ جی، یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم اپنی کمزوریوں کا ایمانداری سے سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک گہرا نقطہ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔